بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر جناب راجہ اظہر خان صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ مصروفیت میں نکال کر جو ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ اظہر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ تو سر، یہ بتائیں کہ ذمہ داریاں بھی ملی ہیں لوگوں کو، بالخصوص آپ کو کراچی کی ذمہ داری ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس سے پہلے آپ پابند سلاسل بھی رہے، آپ نے اسیری بھی کاٹی ہے، اور اس کے بعد جو ذمہ داری ملی ہے، آپ بتائیں کہ آج کل جو آپ کی جو مصروفیت ہے وہ کس طرح سے ہے۔ اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو خان صاحب کی جو سماعت کے دوران تصویر لیک ہوئی ہے، اس نے ایک تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، بلکہ نہ صرف پوری دنیا میں۔ تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ منصف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں منصف کی آواز میں مجھے آپ نے موقع دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالکل ذمہ داریاں تو مجھے 21 سال سے مختلف عہدوں پر مل رہی ہیں، اور میں نے پوری ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ منصفانہ طریقے سے اپنی قیادت کے تحت چلتے ہوئے، اپنی پارٹی کی لائن پہ چلتے ہوئے، اپنے ورکرز کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے نظریے کو آگے بڑھائیں۔ چونکہ اب آپ نے ذکر کیا ہے کہ مجھے صدر کراچی کا ایک بہت بڑا اور بڑا اہم منصب ملا ہے۔ 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کوشش کی گئی ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کی، کافی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن الحمدللہ ہمارا جو گراس روٹ کا ورکر ہے وہ الحمدللہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا اور سب قائم دائم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ورکر جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی جو کامیابی ہوتی ہے اس میں ورکر بیک بون ہوتا ہے، اور وہ ہی اپنے قائد کی نظریات پہ چلتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب دیا ہے، پابند سلاسل کی آپ نے بات کی ہے۔ اتار چڑھاؤ ہر سیاسی ورکر پہ آتا ہے، اور یہ جو 9 مئی کے بعد کی جو سانحہ جو ہوا، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن حاضر سروس جج کی موجودگی میں ہونا چاہیے، تاکہ اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کے عوامل ہیں اور کون لوگ اس میں شامل تھے۔ تو 9 مئی کے بعد سسٹم بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، لیکن الحمدللہ کافی ٹائم سے، الیکشن کے بعد سے کافی معاملات سیٹل ہو رہے ہیں۔ قیدی نمبر 804 کے لیے جو لوگ محبت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا 8 فروری کو بڑا اہم دن تھا، اور پاکستان میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی، کیونکہ وہ جو چاہتے تھے کہ عمران خان نہ آئے، پھر انہوں نے چاہا کہ یار عمران خان کو تو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، پھر وہ فارم 45 اور 47 کی ہیر پھیر کر کے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا۔ لیکن منصف بھائی نظریے پہ قائم ہیں، ان کے نظریے پہ چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ بہت جلد کراچی کے اندر آپ کو پھر پھلتا پھولتا وہ نظر آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ کراچی آپ کو، باوجود اس کے کہ ہمارے پہ ابھی بھی بڑے خوف و ہراس اور ہڈلز قائم کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے، لیکن انشاءاللہ آپ کو کراچی پھلتا پھولتا ہوا پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گا۔ ساتھ آپ نے فرمایا کہ قیدی نمبر 804 کی تصویر، تو قدرتی میں اپنے ساتھ یہ تصویر لے کے بھی آیا ہوا ہوں۔ یہ ایک تصویر ہے اور میرے بہادر لیڈر عمران خان کی۔ اس تصویر میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، مطلب اگر آپ بھی دیکھیں تو ایک چہرہ ان کا ہے اور شفافیت نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ وہ پاکستانی لیڈر ہیں کہ جو جیلوں میں جاتے تھے، کوئی اسپتال کے بہانے کر لیتا تھا، کوئی جو ہے وہ اپنے وائٹ سیلز کم کر کے باہر جانے کے ارادے کرنے کی نیت کرتا تھا۔ تو یہ شخص تو پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے، وائٹ سیلز کم ہو جاتے تھے، لیکن اس شخص نے کوئی بات نہیں کی، یہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کریں بات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ شاید اس بار ان کا ٹائم نہیں تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو سنیں گے، اور اربوں مطلب لاکھوں کروڑوں نہیں بلینس میں جو ہے نا ان کے فالوورز، ان کے لائکس بڑھ گئے ہیں۔ تو ایک تصویر دیکھنے کا سے اتنی ہلچل مچی ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کا ایسا لیڈر کبھی آپ نے، مطلب آپ بھی ایک صحافت سے آپ کا ایک تعلق ہے، کبھی آپ نے سنا ہے، بے شک آپ کسی بھی پارٹی کو لائک کرتے ہوں، لیکن اس ٹائم آپ ایک منصفانہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیا ایسے لیڈر کے بارے میں کبھی آپ نے سنا کہ جو جیل کے اندر ہو، پابند سلاسل ہو، ظلم و تشدد کی انتہا ہو، اور لوگ پھر بھی اس کو چاہ رہے ہوں، اس کے دیدار کو ترس رہے ہوں؟ عجیب حیرت یہ کہ ایک دیدار کرنے پہ تحقیقات شروع ہوگی، وہ تصویر ایک جو نکلی اس پہ تحقیقات شروع ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ملک کا سسٹم کہاں جا رہا ہے۔ اللہ آسانی کریں گے انشاءاللہ، بہت جلد بہتری آئے گی اس ملک کی انشاءاللہ۔ یہ بات تو آپ نے بالکل درست فرمائی کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر
سیاسی رہنما اور دیگر قیادت جو ہے وہ پیش ہوتی رہی ہے، لیکن جو گزشتہ دنوں جو عمران خان کی سماعت تھی کیس کی، اور وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے تھی، جیل کے اندر ہی کمرہ عدالت بنایا گیا اور وہیں سے ویڈیو لنک دیا گیا، اور اس ویڈیو لنک کی سماعت سے متعلق یہ SOPs بنائی ہوئی تھی کہ اس کی لائیو اسٹریمنگ بھی نہیں ہوگی اور کسی قسم کی جو ہے نا اس کی باہر فوٹیج بھی نہیں جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو کمرہ نمبر 1 تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس ہیئرنگ کے دوران کھچا کھچ جو ہے کہ لوگوں سے سائلین سے کمرہ بھرا ہوا تھا، وکلا بھی تھے، صحافی بھی تھے، عدالتی عملہ بھی تھا اور دیگر لوگ بھی تھے، لیٹیگنٹس تھے، اور تمام تر جو کمرہ عدالت میں جو حاضرین تھے ان کی سب کی نگاہیں ویڈیو لنک پر عمران خان پر موجود تھی، اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں تھا جو بینچ کی طرف دیکھ رہا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس کھچا کھچ جو کمرہ بھرا ہوا تھا سائلین سے، اسی دوران جو ہے کہ یہ ایک تصویر نکال کر کسی نے وہ وائرل کر دی، اور منٹوں سیکنڈوں میں وہ فوٹو جو ہے ایسا وائرل ہوا کہ وہ پورے دنیا کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے کہ راجہ اظہر صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی ان چیزوں کو جو ہے قریب سے دیکھتے ہیں، اور میں تو بحیثیت میں صحافی جو ہے کہ میں نے اپنا کیریئر ہی کورٹ رپورٹنگ سے سٹارٹ کیا، اور میں نے یہ کورٹ کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں میں اس کو بہت قریبی سے دیکھتا رہتا ہوں اور دیکھتا آیا ہوں۔ کسی بھی سیاسی رہنما کو اس قدر پذیرائی نہیں ملی، اور یہ جو لوگ ہیں جو یہ وائرل والا معاملہ ہے، یہ دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ لوگ اپنے سیاسی رہنما کو، قائد کو، PTI کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں، ان کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو چلنے پھرنے کے لیے، اپنے درمیان پانے کے لیے لوگ بے صبر ہیں اور منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر عدالتیں جہاں جہاں پر عمران خان کے مقدمات زیر سماعت ہیں وہ عدالتیں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ لیکن بہرحال عدالت کے اندر تو ایک الگ مقدمہ ہے، اور عوام اپنے درمیان بھی ایک فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید اور خبریں اور دلچسپ تبصرے آپ کے ساتھ اور آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے، پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز اور اپنی تعمیری تنقید کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم بہتر سے بہترین ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔